ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے
آخری کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور اس کتاب کی باتیں اور آیتیں، اس کتاب کی خبریں، اس کتاب کے عقیدے، اس کتاب کے احکام وہ معتبر ترین ہیں، اعتبار کی، سچائی کی، جو آخری سطح ہو سکتی ہے قرآن مجید اس سطح، بلکہ اس سے بھی اوپر کا کلام ہے۔ اس کی آیتوں کی تصدیق وہ صرف اس کی آیتوں نے نہیں کی، بلکہ اس کی آیتوں کی صداقت ماننے پر وہ لوگ بھی مجبور ہوئے جو قرآن مجید کو اللہ رب العزت کا کلام ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جو اس کو ایک افسانہ یا پہلے لوگوں کی کہانیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھڑا ہوا کلام یا کسی استاد سے سیکھی سکھائی باتیں یا پچھلی قوموں کی سنی سنائی باتیں یا اشعار یا خیالات جو یہ کہا کرتے تھے، قرآن مجید نے انہیں بھی مجبور کر دیا اپنے دلائل، اپنے براہین، اپنی خبروں، اپنے احکام کے ساتھ کہ وہ لوگ بھی چاہے انہوں نے ظاہر نہ کیا ہو، لیکن انہوں نے ایک بار تسلیم کر لیا کہ واقعی اللہ رب العزت نے جو بات، جو آیت اتار دی، واقعتاً وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور وہی ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ مثال آپ لیجئے صلح حدیبیہ کی۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی تو اللہ وحدہ لا شریک نے صلح حدیبیہ کے بعد جو آیتیں اتاری، جو سورت اتاری، اس سورت میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سورت کا نام ہی فتح ہے کہ ہم نے آپ کو ایک واضح فتح عطا فرما دی۔ اب جس وقت میں یہ سورت اتری، اس وقت جسے فتح مبین قرار دیا جا رہا ہے، جس معاہدے کو، وہ معاہدہ حدیبیہ کا بظاہر کیا تھا کہ جب یہ معاہدہ لکھا گیا تو سب سے پہلے وہ آ گئے۔ یہ بیٹا آپ کی آواز نا اندر آ رہی ہے بیٹا، یہ جو دو آپ سامنے بیٹھے ہو نا، دو آپ کی آواز ادھر مجھ تک آ رہی ہے بیٹا، باتیں نہ کرو، اندر آ جاؤ یا باہر چلے جاؤ باتیں کرنے کے لیے، ادھر ہم سارے لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہیں۔ معاہدہ جب لکھا گیا، معاہدے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے تھے، لکھنے والے تھے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ معاہدے کی ابتدا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا ہم تو رحمان رحیم کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جائے گا، صرف بسم اللہ لکھا جائے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے کہ الرحمن اور الرحیم کو مٹا دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ پھر معاہدہ جیسے ہی شروع ہوا، یہ معاہدہ ہے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کیسے رسول اللہ؟ اگر رسول اللہ مان لیں تو مسئلہ حل ہو جائے، پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ جس نام سے ہم جانتے ہیں محمد بن عبداللہ، وہ نام لکھا جائے۔ معاہدہ کٹوا دیا، بسم اللہ پوری کٹوا دی گئی، اور پیارے پیغمبر کے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کٹوا دیا گیا، ہٹوا دیا گیا، مٹوا دیا گیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو نہیں مٹاتا، میں نے لکھ دیا سو لکھ دیا، اب میں یہ نہیں مٹا سکتا کہ میں رسول اللہ کو یہاں سے مٹا دوں، حذف کر دوں، ختم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر لاؤ معاہدہ، کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ، مجھے دکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے مٹایا۔ اب یہ جو آئے ہوئے ہیں مدینہ سے اور عین مکہ کے دروازے پہ پہنچے ہوئے، معاہدے میں کیا ہے کہ اس سال آپ نے مکے میں داخل نہیں ہونا، مکے میں داخل نہیں ہونا۔ ایک ایک شک آپ دیکھیے، اس سال مکے میں داخل ہی نہیں ہونا، کیا کرنا ہے؟ واپس جانا ہے۔ دوسری بات، اگلی بار جب آنا ہے تو آپ کے پاس اسلحے کے نام پہ صرف تلوار ہوگی، تلوار اپنے میان میں ہوگی، اور جو میان ہے تلوار سمیت وہ ایک تھیلی میں ڈالی ہوئی ہوگی۔ اگلے سال جب آپ نے آنا ہے، تلوار میان میں ڈلی ہوئی، اور وہ میان تھیلی میں، چمڑے وغیرہ کی یا کپڑے کی تھیلیاں ہوا کرتی تھی، ان میں میانیں رکھی جاتی تھی، تلوار باہر نہیں نکالی جائے گی۔ اگلی بات سنیے، اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر اس معاہدے کے بعد آپ کی طرف چلا جاتا ہے، آپ اسے واپس کریں گے؟ اگر آپ کا کوئی بندہ ہماری طرف آتا ہے، ہم واپس کریں گے؟ ہم واپس نہیں کریں گے۔ معاہدہ لکھا جا رہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری باتیں جب سب کے سامنے ہوئی، کھڑے ہوئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کہا میں اللہ کا سچا رسول۔ کہا یہ دین، ہمارا دین جو اسلام ہے، یہ سچا نہیں ہے؟ کہا یہ سچا ہے، یہ حق ہے، ہم حق پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ اس قدر دب کے معاہدہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس قدر دب کے ساری کی ساری شرائط، جو وہ کہتے ہیں مٹا دو مٹا دیا جاتا ہے، جو وہ کہتے ہیں کرو کیا جاتا ہے، جو وہ کہتے ہیں نہ کرو نہیں کیا جاتا، ساری باتیں ان کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، یہ حق ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک مجھ پہ وحی اتارتا ہے یہ، اور وحی کیا کہتی ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ یہی ساری معاہدے کی شکیں، معاہدے کی جزئیات جو بظاہر کافروں کے حق میں مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتی تھی، وہی مسلمانوں کے حق میں اگلے سال یہ فتح مبین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مکہ میں داخل ہوئے، کوئی روکنے والا، کوئی سامنے سے مقابلے میں آنے والا، کس ارادے سے آئے؟ مکہ فتح کرنے کے لیے آئے، مکہ فتح کرنے کے لیے آئے، کوئی راستے میں نہیں، کوئی سامنے نہیں، کوئی مقابلے میں نہیں، کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں، وہ جو کل تک کہا کرتے تھے پاگل ہے مجنون ہے، وہ کہہ رہے تھے سب سے عزت والا ہے، سب سے زیادہ عزت والے کا بیٹا ہے، سب سے زیادہ عزت والے کا پوتا ہے۔
قل جاء الحق وزهق الباطل، لات گرا، منات گرا، عزا گرا، حبل گرا، گن گن کے سارے بتوں کو گراتے رہے، چھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، ایک ایک بت کو توڑا گیا، گرایا گیا، کعبہ کو پاک کیا گیا۔ قرآن مجید وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، قرآن مجید کی جو بات ہے، جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، جو آیتیں ہیں، انہوں نے اس سچ کو پورا کر دکھایا۔ یہ پوری کتاب سچ پر، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتی، جو اس نے کہہ دیا اسے بدلا جا سکتا۔ وہ اور کتابیں تھیں جو بدلی گئیں، اور ان کے بارے میں بھی قرآن مجید نے سچ پر اور عدل پر اپنے بیانات کو، اپنے کلمات کو، اپنی آیتوں کو بیان کیا۔ سچ اور عدل پر آپ دیکھیے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، یہودیوں نے پاکیزہ مریم کے بارے میں کیا کہا، کیا باتیں۔ آپ تورات پڑھیے، کئی باتیں تعریف شدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کئی باتیں ایسی جو ناقابل قبول، ناقابل فہم، کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ کو تورات دی یا نبوت دی تو پہلے موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ یہ تورات میں لکھا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا میں نے تجھے نبوت دینی ہے، جب دے دی موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل، کوئی انکار نہیں، کوئی انکار نہیں۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ و مریم کو یہودیوں نے دوسری باتیں کی، تفریط والی، نقائص والی، عیوب والی، الزامات والی، بہتانوں والی، اور عیسائیوں نے عیسیٰ و مریم کو اللہ کے ساتھ جا ملایا۔ ایک کو اللہ کی بیوی کہہ دیا، دوسرے کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور دونوں کو اللہ کی ملکیت اور تصرف میں شریک کہہ دیا۔ تین ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں آ کے پھر انصاف کیا۔ سنو، پڑھو سورہ مریم، تاکہ عیسائی بھی اس بات کو سمجھیں کہ اس دور میں، جس دور میں یہودیوں کو دور کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا تھا، اور وہی عالم تھے جو عیسیٰ کی ماں مریم علیہ السلام پر فحاشی کے، بدکرداری کے الزام لگایا کرتے تھے، انہی کی کتابیں تھیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الحرام لکھا جاتا تھا، ولد الحرام بتلایا جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے بتایا کہ بات سنو، عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت جو یہودی بیان کرتے ہیں، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اگر اس بارے میں انصاف تلاش کرنا ہے، سچ تلاش کرنا ہے تو قرآن مجید کی طرف آؤ۔ قرآن مجید ہے جس نے بتایا کہ نہیں، یہ ہے سورہ مریم میں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے بھیجا، جاؤ جا کے مریم کو خوشخبری دو، اس میں روح کو پھونک دو۔ مریم نے عیسیٰ علیہ السلام جناب مریم سے پیدا ہوئے، اور مریم پاکیزہ ہے، نہ اس کا کوئی ناجائز تعلق ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی کہ نسب میں کوئی شبہ ہے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں۔ یہودیوں یہ تمہارے لیے ہے، عیسائیوں تمہارے لیے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ۔ وہی جیسے ہی مریم علیہ السلام قوم کے پاس آئی، اٹھایا ہوا، فاتت بھی قومہا تحملو، عیسیٰ علیہ السلام گود میں، یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، دیکھنے والے نے کہا مریم یہ کیا عجیب کام کر دیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نسبت دی کہ تیرا بھائی اچھا، تیرا باپ برا نہیں، تیری ماں بری نہیں، یہ تو نے کیا کر دیا؟ فاشارت الیہ، اللہ نے کہا ہوا تھا کہ بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، اگر کوئی دیکھے تو کیا کہنا ہے؟ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج کسی بشر سے بات نہیں ہوگی۔ فاشارت الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا ہم گود میں، جھولے میں بچے سے کیسے بات کریں؟
اس کی طرف کہہ رہی ہے اس سے پوچھ لو، ہم کیسے اس سے بات کریں؟ اچھا، یہودی کہتے ہیں جادوگر تھا، جادو سیکھنے سے آتا ہے، پیدائشی جادوگر کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ ابھی جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، کچھ ہی وقت گزرا ہے اور بول رہے ہیں انی عبداللہ، انی عبداللہ۔ ایک ہی لفظ میں یہودیوں کا بھی انکار ہے، عیسائیوں کا بھی انکار ہے کہ جادوگر نہیں تھے، عبداللہ، معبود بھی عبداللہ، اللہ کے بندے، اللہ کے عبادت گزار، اللہ کے غلام۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے اس نے پیغمبر بنایا ہے۔ پیغمبر تھے ابراہیم علیہ السلام، خدا نہیں تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کفریہ بات ہے جو لوگ کہتے ہیں تین مل کے ایک رب بنتا ہے، مریم، عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ۔ بعض عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ، جبریل اور اللہ تعالیٰ، یہ تینوں مل کے ایک الہ، ایک معبود بنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کفریہ بات ہے، یہ کفریہ بات ہے۔ کیا انہیں نہیں پتا کہ مریم ہو یا اس کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہو، امہ صدیقہ، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو کھانے کی حاجت، اللہ کو کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا۔ قرآن کی طرف آئیے، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ سچی انصاف والی کتاب۔ ادھر آئیے، قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو، ہم دونوں کو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ ملا کے ہمیں بھی معبود بنا لو، کیا تو نے یہ کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ جو بات کہنے کا مجھے اختیار، مجھے حق ہی حاصل نہیں ہے، وہ میں بات کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ میں بات کیسے کر سکتا؟ یعنی میں نے نہیں کہا، بلکہ آگے آیتوں میں لفظ ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ اس آیت کا تذکرہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رو پڑے۔ کیا ہے ترجمہ؟ اللہ اگر عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو بخش دے تو پھر تو غالب حکمت والا ہے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا نا، عذاب دینا ہے تیری مرضی ہے، معاف کرنا ہے تیری مرضی ہے، لیکن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جس قدر ممکن ہوگا اپنی امت کے بارے میں کہوں گا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ چھوڑ دے، یا اللہ عذاب سے بچا لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کمال شفقت، کمال محبت اور کمال رحمت کا سن کے رو پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو کہیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عذاب دینا ہے تیری مرضی ہے، انہیں معاف کرنا ہے تیری مرضی ہے، میں تو عذاب دینے والی بات ہی نہیں کروں گا، میری تو ایک ہی بات ہوگی، ربی امتی ربی امتی ربی امتی۔ لوگ سب کے پاس جائیں گے۔ آؤ، یہ بات بھی ہمیں قرآن مجید بتلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیتیں اتری ہیں، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہی سچ ہے، یہی انصاف ہے۔ لوگوں چلیں، غیر مسلموں کو تو دعوت ہے ہی قرآن مجید میں۔ المیہ یہ ہے کہ آج ہم خود بھی اسی قرآن سے جو صدق و عدل ہے، جو سچا اور انصاف والا ہے، جو واقعتاً اللہ کا کلام ہے، جس کی خبروں میں بھی صداقت ہے، واقعات میں بھی صداقت ہے، احکام بھی سچے ہیں، اور ہم مانتے بھی ہیں کہ کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے، ہم اس کے تقدس کے بھی قائل ہیں، اس کی حقانیت و صداقت کے بھی قائل ہیں،
اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں مسلمانوں کا، سارے مسلمانوں کا کسی چیز پر اتفاق ہے تو بھی یہی کتاب ہے، یہی قرآن ہے، سچ بھی ہے، انصاف والی بھی ہے، حق بھی ہے، مقدس بھی ہے، اللہ کی طرف سے، واقعی اللہ کی طرف سے ہے، اور آخری ہے، اور ہے بھی میرے لیے، ہے بھی آپ کے لیے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ سچی، انصاف والی، حق والی، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں جس میں، یہ کتاب، اس میں تمہارا بھی تذکرہ موجود ہے، تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ لوگوں آؤ قرآن مجید کی طرف، یہ سب سے آسان کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، چھوٹا چھوٹا قاعدہ بچے پڑھتے ہیں نا، اس کا نام ہوتا ہے یسرنا القرآن۔ یسرنا القرآن یاد ہوگا بچپن میں جنہوں نے پڑھا ہے۔ اب تو نورانی قاعدہ، قرآنی قاعدہ مختلف قسم کے ہیں، قاری صاحبان نے بڑی محنت کی ہے ان کی ترتیب دینے میں اور لکھنے میں۔ یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، سب سے آسان کتاب ہے، سب سے عام کتاب ہے، ہر جگہ پہ۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ مسلمانوں کے کسی گئے گزرے معمولی گھر میں چلے جائیں، آپ کسی بھی چھوٹی بڑی معمولی غیر معمولی بڑی کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو قرآن مجید وہاں پہ ملے گا۔ صرف آسان اور میسر ہی نہیں، بلکہ میری اپنی زبان میں، پنجابی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے قرآن مجید کا، پنجابی میں بھی، اردو میں بے بہا تراجم علماء کے موجود ہیں، شروحات ہیں، تفاسیر ہیں، موجودہ دور کے کئی علماء نے بڑی اچھی تفاسیر لکھی بھی ہیں، ترجمے لکھے ہیں۔ اس سے بھی کام بڑھ گیا ہے، اب تو میری اور آپ کی جیب میں ایک چیز ہے جسے موبائل کہتے ہیں، اس میں قرآن مجید کی اپلیکیشن آپ کے ہاتھ کے انگلی کے اشارے کی منتظر ہے۔ قرآن مجید بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں پڑھ سکتے ہو، کسی کو آنکھیں نہیں دی تو وہ بھی محروم، وہ سن سکتا ہے، وہی تفسیر جو لکھی ہوئی ہے، وہی ترجمہ جو لکھا ہوا ہے، وہ آواز کی شکل میں بھی موجود ہے۔ صرف آپ کی ایک انگلی، ایک لمحہ، ایک منٹ، تھوڑا سا ٹائم چاہیے، کہاں تک کام پہنچ گیا۔ لیکن انتہائی غفلت کہ یہاں تک پہنچ، میری جیب میں، وہ جیب جو دل کے عین اوپر ہے، اس کے بیچ میں ہے، اور میں اس سے غافل ہوں، میں اس سے غافل ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم ہے کون؟ سورہ سجدہ میں جو جمعہ والے دن فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، سورہ سجدہ میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جسے نصیحت کی جائے اللہ کی آیتیں پڑھ کے، ثم اعرض عنہا، اور وہ منہ پھیر لے۔ اللہ وحدہ لا شریک سورہ کہف میں فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن ذکر بآیات ربہ، کہ جسے رب کی آیتیں پڑھ کے نصیحت کی جائے اور وہ غفلت میں پڑا رہے، وہ بھول میں رہے، وہ منہ پھیرے رہے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اپنے کیے ہوئے کاموں کو، کیے ہوئے عملوں کو بھول جائے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جو زمین پر ہے وہ محض خوبصورتی ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ سارا کچھ خوبصورت، مزین، آنکھوں کو بھانے والا بنایا اس لیے ہے تاکہ ہم آزما سکیں کہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ ذکر ہے اللہ کا جو یہاں میری جیب میں، میرے دل کے پاس موجود ہے، موبائل اس کے بیچ میں قرآن پاک ہے، موجود ہے ہر وقت۔ سفر میں کوئی تنگی نہیں، پہلے صرف کتابیں ہوتی تھی، سفر میں بندہ پڑھ نہیں سکتا تھا، اب سفر میں جانے والے کے لیے انتہائی آسانی ہے، وہ اسے سنتا جائے یا وہ اسے پڑھتا جائے، وہ اسے دیکھتا جائے، یہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، اس قدر آسان ہے، اس قدر عام ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ سچی کتاب ہے۔ قیامت کے دن ایک منظر ایسا بھی ہوگا کہ رسول اللہ وحدہ لا شریک کے حضور کھڑا ہوگا،
اور اسی سچی کتاب کے بارے میں بات کرے گا۔ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہر ایک بات میں رسول سفارش کریں گے، لیکن اس کتاب کے بارے میں رسول شکایت بھی کریں گے۔ اے میرے رب، ان قومی، یہ جو میری قوم ہے، یہ جو میری امت ہے، نعرے لگانے والے، جھنڈے اٹھانے والے، جلوس نکالنے والے، یہ میرے نام کی تسبیحات کرنے والے، میرا نام تقدس سے پڑھنے والے، اگر لکھا ہوا گرا ہوا کہیں پہ مل جائے اسے اٹھا کے بغیر کسی چیز کا احساس کیے گندا ہے میلا ہے جیب میں ڈالنے والے، محفوظ جگہ پہ پہنچانے والے، یہ میری امت، اس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اور صحیح بات ہے، یہ جب آیت آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے، ترجمہ و مفہوم دل و دماغ تک پہنچتا ہے، تو یہ آئینہ ہے جس آئینے میں مجھے ہم سب نظر آتے ہیں کہ یہ ہم سبھی ہوں گے، کیونکہ ہم نے یہ کر رکھا ہے، چھوڑ رکھا ہے قرآن مجید کو، بچوں کو پڑھاتے نہیں، اس طرف لاتے نہیں، خود پڑھتے نہیں، روٹین نہیں روزانہ کی، نہ پڑھنے کی، نہ تلاوت کی، نہ ترجمے کی، کسی بھی چیز کی روٹین نہیں، بھاگتے ہیں، جہاں پہ درس قرآن ہے وہاں سے نکل گیا، وہاں سے کھسک گیا، اور کئی جگہ جہاں پہ رونق ہے، جہاں پہ لوگ ہیں، جہاں پہ باقی ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ جا کے اپنا ٹائم گزارا۔ یہ ساری ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ سچی کتاب یہودیوں عیسائیوں کو کہتے ہیں سچی کتاب ہے، دیکھو ان کے لیے بھی اس میں سچ موجود ہے، ہمارے لیے بھی اس میں سچ موجود ہیں، اور یہ لمحہ فکریہ ہے جسے سب سے زیادہ احساس ہونا چاہیے تھا، وہی سب سے زیادہ غفلت میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ